بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ایک شخص دروازے پر آیا اور میری بیٹی کو دیکھتے ہی بولا، یہ بچی منحوس ہے، اس کی نحوست آپ کے پورے خاندان کو کھا جائے گی۔ اگر اسے 15 سال خود سے دور رکھا تو یہ بخت والی بن جائے گی۔ میرا سسر یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور فوراً میری گود سے بچی چھین کر اس شخص کو دے دی اور بولے، جب یہ بڑی ہو جائے تو ہمارے پاس لانا۔ وہ آدمی فوراً میری بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، مگر کسی نے میری نہ سنی، جبکہ میرے پردیسی شوہر کو مشہور کر دیا کہ بچی مردہ پیدا ہوئی۔ اور پھر کئی سال بعد میرا شوہر واپس اپنی دلہن کے ساتھ لوٹا، اور جب میری نظر دلہن کے ایک نشان پر پڑی تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی۔ میرا نام ریشم ہے۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ حارث کا نام سنا تھا۔ یہی نام سنتے سنتے میں بڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے بچپن کا مانگ تھا۔ ہماری منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ حارث میرے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ میں دیکھتی تھی، وہ جب بھی آتا تھا تو پتہ نہیں کیوں کچھ اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے حارث مجھے ناپسند کرتا ہے۔ وہ نہ تو مجھ سے بات کرتا، نہ ہی میری طرف دیکھتا۔ مجھے بہت دکھی کرتا تھا اس کا یہ رویہ، اس لیے میں نے بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ایک دن تایا تائی نے اچانک نکاح کا اعلان کر دیا اور نکاح کی تاریخ لینے آ گئے۔ یوں مقررہ تاریخ پر ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ دلہن بنی اپنے کمرے میں کافی دیر سے حارث کا انتظار کر رہی تھی، مگر حارث نہیں آیا۔ کافی رات ہو گئی تو تائی، جو اب میری ساس بن چکی تھیں، میرے کمرے میں آ گئیں اور کہا، آج رات حارث یہاں نہیں آئے گا۔ تمہارے تایا کی مرشد نے کہا کہ آج کی رات بہت بھاری ہے تم دونوں کے لیے، اس لیے وہ کل تمہارے کمرے میں آئے گا۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل کر آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئیں۔ میں حیران ہوتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے سادہ جوڑا نکال کر کپڑے بدل کے سو گئی۔ میرے تایا بہت توہم پرست تھے۔ وہ ہر بات میں توہم پرستی کرتے تھے اور مرشد سے اجازت لے کر اپنا ہر کام کرتے تھے۔ ہر بات میں ان کو عجیب عجیب سے وہم ہوتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا ہو گیا تو پھر یہ چیز صحیح ہے، وہ چیز غلط۔ عجیب وہمی سی شخصیت تھی ان کی۔ خیر، دوسرے دن حارث میرے کمرے میں آئے تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے جو ڈر تھا کہ شاید میں اپنے شوہر کو پسند نہیں، تو وہ خوف دور ہو گیا۔ حارث میرا خیال رکھتے تھے، مگر حارث بہت سنجیدہ رہتے تھے۔ یوں لگتا جیسے وہ کسی پریشانی میں ہیں، کیونکہ حارث بالکل بھی ویسے شوہر نہ تھے جو شادی کے شروع کے دنوں میں نئی نویلی دلہن کے بیویوں کے نخرے اٹھاتے تھے۔ ان میں ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے درمیان ایک جھجھک سی تھی اور وہ جھجھک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ 2 ماہ بعد حارث کی دبئی میں نوکری لگ گئی۔ میں اور سب گھر والے بہت خوش تھے۔ میں خوشی سے دبئی جانے کی تیاریاں کرتی رہی۔ مجھے یقین تھا میرے اور حارث کے درمیان جو فاصلے ہیں، دبئی جا کر وہ ختم ہو جائیں گے۔ شاید یہاں گھر والوں کی وجہ سے حارث مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے، ملتے نہیں۔ دبئی جانے سے ایک دن پہلے حارث نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے رات کو ریشم کے بارے میں بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر تایا بہت پریشان ہو گئے اور کہا، میں اب ریشم کو تمہارے ساتھ دبئی نہیں جانے دوں گا، بلکہ اسے اس گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ 40 دن تک گھر میں مرشد سے پڑھائی کرواؤں گا۔ تایا، جو بہت فہمی تھے، خواب سن کر ہی اپنا حکم نامہ جاری کر چکے تھے، اور میں جو حارث کے سنگ دبئی جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ سارے خواب آنکھ کھلنے سے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے حارث سے کہا، آپ تایا سے بات کریں اور مجھے اپنے ساتھ دبئی لے کے جائیں۔ مگر حارث نے کہا، ابا نہیں مانیں گے، ان کا فیصلہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہے، میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ تم جانتی تو ہو وہ کتنے وہمی ہیں۔ حارث کی باتیں سن کر میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ خاموشی سے اپنا سامان بیگ سے نکال کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے دن حارث دبئی چلے گئے۔ یوں ہی اداس دن گزر رہے تھے۔ حارث کا فون آتا، مگر وہ صرف اپنی ماں سے ہی بات کرتا، کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں بھی بہت اداس رہنے لگی تھی کہ اچانک میری زندگی میں بہار آ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی، مگر یہ خبر سن کر حارث نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کو بچے کی خبر سن کے کیسا لگا، وہ خوش بھی ہیں یا نہیں، مگر یہ تو تب پتا چلتا نا جب وہ مجھ سے بات کرتے۔ مجھے آنسو بہاتا دیکھ کر بس تائی اماں ہر وقت مجھے سہارا دیتی کہ نہ رو بیٹا، جلد ہی حارث گھر آ جائے گا اور تجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔
کبھی دل میں شدید خواہش جاگتی کہ کاش میرے پاس کوئی فون ہوتا تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ دیر تک ساتھ والی رضیہ کی طرح، اس کا شوہر پردیس میں تھا، لمبی لمبی باتیں کرتی۔ ہمارے گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو فون رکھنے کی اجازت نہ تھی، اور اگر کسی کے پاس ہوتا تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مجھے ایسی حالت میں ہر وقت حارث کی کمی محسوس ہوتی تھی، مگر نہ حارث آیا نہ فون پہ بات کی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے وہ مشکل وقت حارث کے بغیر گزارا۔ کچھ دن بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میں بہت خوش تھی، سب گھر والے خوش تھے۔ اگلے دن جب میں ہاسپٹل سے گھر آ گئی، گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ میرے سسر خوشی میں اپنی پوتی کو گود میں اٹھائے تمام گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ اس دن وہ بہت خوش تھے۔ اچانک دروازے پر ایک ملنگ آ گیا تو سسر نے اسے بھی مٹھائی کا ڈبہ پکڑایا، مگر اس نے فوراً ہی وہ مٹھائی لینے سے انکار کر دیا اور چلا کے بولا، یہ بچی منحوس ہے۔ اس کے اس طرح چلانے پر سب چونک گئے، اور میں نے اسے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، کون ہو تم؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا اس پاگل عجیب سے اولیے والے ملنگ پہ۔ میرے سسر نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ بچی واقعی بہت منحوس ہے، اس کی نحوست پورے خاندان کو کھا جائے گی۔ میں کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی تو تایا نے مجھے روک دیا اور کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تب ملنگ بولا، مجھے پتہ چل گیا ہے، اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ اس بچی کو 15 سال تک گھر سے اور گھر والوں سے دور رکھنا پڑے گا، تب جا کر اس کی نحوست دور ہوگی اور یہ بختوں والی بن جائے گی۔ یہ سن کر تایا، جو بہت وہمی تھے، آگے بڑھے، جھولے سے میری بچی کو اٹھایا اور ملنگ کی گود میں دے کر کہا، اسے تم لے جاؤ اور جب یہ بڑی ہو جائے تب واپس لانا۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے ملنگ کی گود سے اپنی بچی چھیننی چاہی تو میرے تایا نے مجھے پکڑ کر روک دیا۔ میں بہت روئی، تایا کے پیروں میں گر کر گڑ گڑائی، خدا کے لیے میری بچی واپس دے دو، میری گود نہ اجاڑو۔ مگر تایا نہ مانے اور ملنگ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ملنگ فوراً وہاں سے میری بچی کو لے کر چلا گیا اور میں روتی ہی رہ گئی۔ جبکہ سسر نے دبئی فون کر کے حارث کو بتایا کہ تمہارے گھر میں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ میں ہر وقت اپنی بچی کو یاد کر کر کے روتی رہتی اور اس ملنگ کو کوستی رہتی کہ کہاں سے آ گیا میری بھری گود اجاڑنے۔ میں نے اپنی بچی کو تو ٹھیک سے دیکھا تک نہ تھا، بس اس کے پیر کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں یاد رہ گئی تھیں جن میں کالے رنگ کا ایک نشان تھا۔ دوسری جانب بچی کی موت کا سن کر بھی حارث نہیں آیا اور نہ اس نے فون پر بات کی۔ میں تائی اماں سے پوچھتی رہی کہ حارث کب واپس آئیں گے۔ وہ بتاتی کہ جلد آئے گا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن وہ ہر بار سب کو کچھ مہینوں میں آنے کا کہہ کر ٹال دیتا۔ میرے مقدر میں بس انتظار ہی لکھا تھا، لیکن حارث نے نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ مجھے اس کا انتظار کرتے کرتے کتنا ہی عرصہ گزر گیا، مگر اس کے بہانے ختم نہیں ہوئے۔ اب تو میں واقعی حارث کو بھلا چکی تھی۔ میرے سر پر اپنی بیٹی کی جدائی میں چاندی چمکنے لگی تھی اور رو رو کر آنکھوں تک کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ وہ ملنگ میری بیٹی کو واپس لے آئے۔ نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا جو میری بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جوں جوں سال گزر رہے تھے تو دل میں ڈھارس آتی جاتی کہ شاید 15 سال پورے ہونے پر وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئے، مگر اب تو شاید 20 سال ہونے لگے تھے، نہ ہی میری بچی لوٹ کر آئی جو نہ جانے کس حال میں ہوگی، اور نہ ہی حارث۔ تمام عمر میں نے اپنی اجڑی گود کے تانے سن سن کر ساس سسر کی خدمت میں وقف کر دیے۔ یوں ہی میں اپنی روکھی پھیکی زندگی جی رہی تھی کہ ایک دن اچانک حارث واپس لوٹ آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت بہت خوش ہوئی کیونکہ میں نے جو کرب اپنی بیٹی کی جدائی کا تنہا جھیلا تھا، جو آنسو تنہا بہائے تھے، وہ میں حارث کے دامن میں گرانا چاہتی تھی۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب لینا چاہتی تھی، مگر یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک گوری میم تھی جو دلہن بنی ہوئی کسی اپسرا سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بہت ہی کم تر لگا۔ کہاں میں گاؤں کی اجڑ جاہل سی اور کہاں یہ چمکتی رنگت والی میم۔ تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میں نے اپنے گرتے آنسو صاف کیے اور سر سے پیر تک اس کی دلہن کا جائزہ لینے لگی کہ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ تو وہی نشان تھا، دو جڑی ہوئی انگلیوں پر کالا نشان جو میری بیٹی کے پیر پر تھا۔ بس یہی ایک نشانی تو مجھے یاد تھی اپنی بیٹی کی۔
یہ میری ہی بیٹی تھی، میں نے اس کو پہچان لیا تو کیا حارث نے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا، مجھے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اف میرے خدا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حارث اسی وقت مجھے ہاسپٹل لے گیا، جہاں علاج کے کچھ گھنٹوں کے بعد میں ہوش میں آئی تو میں تو چلانے لگی، یہ میں کہاں ہوں؟ میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں حارث کو کھڑا پایا۔ اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بولی، بس یہی دیکھنے کو رہ گیا تھا حارث، وہ دلہن تو ہماری بیٹی ہے۔ حارث نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا، تم گھر چلو صبر کے ساتھ، میں تمہیں وہاں اپنی ساری داستان سناتا ہوں۔ میں دل میں کڑتی رہی کہ اب کیا رہ گیا ہے سننے کو، یا الہی یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ میں نے روتے ہوئے سوچا۔ گھر پہنچ کر حارث نے مجھے کہا کہ میں آج تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ بچپن سے ابا نے توہم پرستی کی وجہ سے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ وہمی تھے، کبھی کہتے آج پیلے رنگ کا کرتا پہن لو، وہ تمہارے لیے موافق رہے گا، کبھی کہتے اس ہفتے لال رنگ کا کرتا مت پہننا، کبھی کہتے فلاں دوست تمہارے لیے موزوں نہیں ہے اسے چھوڑ دو، کبھی کہتے آج تمہارا اسکول جانا مناسب نہیں، گھر پر رہو۔ میں ان سب باتوں سے اور ان کی توہم پرستی کی عادت سے بہت تنگ تھا۔ بچپن سے انہوں نے میری اور تمہاری منگنی کی ہوئی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے اس رشتے سے بیزاری ہوتی گئی۔ میں تم سے تو کیا، ابا کی وجہ سے ابا کے خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی تو دبئی میں نوکری کے لیے کوشش کرنے لگا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے دبئی کافی جگہوں پر کام کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی اور 2 مہینے بعد نوکری جوائن کرنا تھی۔ میں نے گھر میں یہ بات بتائی تو فوراً ابا نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں نے بہت تعویلیں پیش کیں کہ میں ابھی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، ابھی شادی نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کے بعد میں اپنے کاغذی کارروائی میں لگ گیا، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے جانے سے 1 دن پہلے میں نے جھوٹے خواب کی داستان گھڑ کر ابا کو سنائی۔ میں جانتا تھا کہ ابا ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ سب باتیں سن کر تمہیں میرے ساتھ دبئی نہیں جانے دیں گے، اور یہی ہوا۔ انہوں نے تمہیں گاؤں میں روک لیا اور میں دبئی چلا گیا، لیکن میں دبئی اکیلا نہیں گیا تھا۔ کچھ سال پہلے میں شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا، وہاں میری ملاقات فائزہ سے ہوئی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نے فائزہ سے نکاح کر لیا۔ میں جانتا تھا گھر والے میری شادی تم سے کروانا چاہتے تھے، مگر میں شادی اپنی مرضی سے خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر میں کسی کو اپنی خفیہ شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں گاؤں آ گیا تو میری شادی اچانک تمہارے ساتھ کروا دی گئی۔ میں نے اپنے ساتھ فائزہ کے کاغذات بھی بنوا لیے تھے اور اسے ساتھ لے کر دبئی چلا آیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، میں ایسی زندگی ہی جینا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب تمہیں 4تھا مہینہ تھا تو مجھے خوشخبری ملی کہ فائزہ بھی امید سے ہے۔ میں بہت خوش تھا، مگر یہ خوش قسمتی، یہ خوشی صرف چند دن کی ہی تھی۔ کچھ دن بعد ہی فائزہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب فائزہ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر فائزہ کئی دن تک صدمے کی حالت میں پڑی رہی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، ہر وقت روتی رہتی اور میں اس کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ فائزہ کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کا بچہ اسے دے دوں گا، اور یہ سن کر اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جب تمہیں 9واں مہینہ شروع ہوا تو یوں ہم دونوں ایک پلان کے تحت پاکستان واپس آ گئے، اور میں تمہاری ساری خبر رکھتا تھا۔ جیسے ہی تمہیں بچہ ہوا اور تم ہاسپٹل سے گھر آ گئیں، میں نے ایک آدمی کو بھاری رقم دے کر ابا کے پاس بھیجا۔ وہ ملنگ کے بھیس میں آیا اور وہی بولا جو میں نے اسے سکھایا تھا۔ ابا نے اسے بچی دے دی تھی۔ وہ باہر نکلا، گھر کے قریب ہی ہم دونوں میاں بیوی اپنا حلیہ بدل کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ آدمی بچی لے کر باہر آیا، میں نے اسے بچی لے کر فائزہ کی گود میں دے دی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہم گاڑی وہاں سے بھگا کے لے گئے۔ میں اور فائزہ بچی کو لے کر واپس دبئی آ گئے تھے۔ فائزہ اور میں نے اسے بہت پیار سے پالا پوسا بڑا کیا۔ وہ جب 20 سال کی ہوئی تو ایک پاکستانی لڑکے کو جو وہاں اس کے ساتھ پڑھتا تھا بہت پسند کرنے لگی۔ مجھے اور فائزہ کو بھی لڑکا اچھا لگا۔ کچھ ماہ کے بعد شادی طے ہو گئی اور ہم اس کی شادی کرنے پاکستان آ گئے۔ جب اس کی شادی ہونے لگی تو شادی کی رات فائزہ کو گلٹ ہونے لگا تھا، لہٰذا اس نے ماریہ کو بتا دیا کہ وہ اس کی نہیں
اس کی سوتن کی بیٹی ہے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو فائزہ سے رہا نہیں گیا اور اس نے اسے بتا دیا۔ یہ سن کر ماریا بہت غصے میں آ گئی اور شادی چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ، میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ جان نہ لوں۔ ماریا کی ضد سے مجبور ہو کر میں اسے تمہارے پاس لے آیا اور تم نے اسے شادی کے لباس میں دیکھ کر غلط اندازہ لگایا، بے ہوش ہو گئی۔ اور یہ سن کر میں مطمئن ہوئی اور اپنی بیٹی کے پاس آ گئی، اسے گلے سے لگایا اور ہم دونوں بار بار ایک دوسرے کو گلے لگاتی، کبھی ایک دوسرے کو چومتی۔ میرے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہم دونوں نے بہت باتیں کی۔ میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا اور حارث نے اسے مجھ سے کیسے چھینا وہ بھی بتا دیا۔ یہ سب سن کر وہ حارث سے بولی، ابھی اور اسی وقت میری مما کو طلاق دیں۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گئی اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ماریا تم ہوش میں تو ہو؟ تو وہ بولی، میں آپ کو ایک ایسے شخص کی بیوی نہیں رہنے دوں گی جو آپ کو شادی کر کے چھوڑ گیا اور پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ 20 سال ہو گئے ماں، زندگی کی خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ میں ان سے طلاق دلوا کر آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ پھر میرے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی۔ لاچار ہو کر حارث نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا کیونکہ اس نے شوہر ہونے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی۔ ماریا نے میرا ضروری سامان پیک کیا اور مجھے لے کر شہر چلی آئی۔ شہر میں اس کے نام ایک گھر تھا، وہاں ہم دونوں رہنے لگے۔ ماریا اب میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کروا کے پھر وہ خود شادی کرے۔ اس نے اپنے منگیتر کو سب کچھ بتا دیا اور کہا، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا میری ماں کے لیے، اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اس کے منگیتر فہد نے کچھ سوچ کر کہا، میرے پاپا کے ساتھ ان کی شادی کیوں نہیں کرواتی تم؟ ماریا یہ سن کے حیران ہوئی تو فہد نے بتایا کہ میری مما میری پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھیں، تب سے پاپا نے دوسری شادی نہیں کی، وہ بھی اکیلے ہیں۔ یہ سن کر ماریا نے اسے کہا کہ تم اپنے پاپا سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ فہد نے ماریا سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پاپا کو منا لے گا اور ایسا ہی ہوا۔ فہد کے پاپا مجھ سے 2-3 بار مل بھی چکے تھے اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں آ کر بہت اکیلے پن کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی رضامندی دے دی تھی اور کچھ دن بعد چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح فہد کے پاپا سے ہو گیا۔ وہ بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے اچھے اور سچے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہم دونوں مل کر فہد اور ماریا کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ 1 مہینے کے بعد بڑی دھوم دھام سے فہد اور ماریا کی شادی ہو گئی۔ شادی میں حارث اور فائزہ نے بھی شرکت کی تھی۔ دلہن بن کے ماریا کہیں اور نہیں گئی، میرے ہی گھر میں آ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور مطمئن بھی۔ اپنی پچھلی شادی شدہ اذیت بھری زندگی اور بچی کے چھن جانے کے دکھ کو بھلا کر میں زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ماریا ٹھیک کہتی کہ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، اور یہ سوچ کر مسکرائی کہ صبر کا پھل کیا یوں بھی ملا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔